بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس خاتون، اس شخصیت کے سلسلے میں کہ جنہیں بہت سارے ائمہ نے سلام کہا ہے اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یعنی ہماری مراد ہیں جناب معصومہ قم۔ جی ہاں، حضرت معصومہ قم آپ کے والد ماجد 7ویں امام باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہیں، اور مادر گرامی حضرت نجمہ خاتون ہیں جو امام رضا علیہ السلام کی بھی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے پہلی ذیقعدہ 173 ہجری کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر اس جہان میں قدم رکھا، اور 28 سال کی مختصر سی زندگی میں تقریباً 10 یا 12 ربیع الثانی 201 ہجری میں شہر قم میں اس دار فانی کو وداع کر دیا۔ معصومہ اور کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ محمد باقر مجلسی کی کتاب زاد المعاد میں یہ روایت منقول ہے جس کے مطابق امام رضا نے آپ کو معصومہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جو علم و تقوی اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد ماجد حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی سرپرستی کی اور تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ امام رضا علیہ السلام کی خصوصی توجہات کی وجہ سے 7ویں امام کے سارے فرزند اعلیٰ علمی اور معنوی مراتب پر فائز ہوئے اور اپنے علم و معرفت کی وجہ سے معروف و مشہور ہو گئے۔ روایت کے مطابق ایک روز شیعان محمد و آل محمد کا ایک گروہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لاتا ہے۔ چونکہ امام علیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے تھے اور یہ لوگ آپ سے سوالات پوچھنے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے سوالات حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے سپرد کیے جو ابھی نوعمر بچی تھیں۔ یہ لوگ دوسرے روز ایک بار پھر امام علیہ السلام کی درگاہ پر یعنی آپ کے گھر پر حاضر ہوئے، مگر اس وقت بھی امام نہیں لوٹے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سوالات واپس مانگے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ سیدہ معصومہ نے ان کے جوابات بھی تحریر کر رکھے تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے سوالات کے جوابات کا مشاہدہ کیا، بہت خوش ہوئے اور نہایت شکر کے ساتھ مدینہ سے چلے گئے۔ اتفاق سے راستے میں ہی ان کا سامنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوا اور انہوں نے اپنا ماجرا امام علیہ السلام کو کہہ سنایا۔ امام نے سوالات اور جوابات کا مطالعہ کیا اور فرمایا، باپ اس پر فدا ہو، باپ اس پر فدا ہو، باپ اس پر فدا ہو۔ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر حضرت معصومہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں امام رضا علیہ السلام کے بعد آپ کے اعلیٰ مقام و مرتبے کا ہر ایک قائل تھا۔ مزید یہ کہ صنف نسواں میں حضرت فاطمہ زہرا کے بعد صرف آپ ہی کے لیے ائمہ معصومین کی طرف سے زیارت نامہ نقل ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت پہلی ذیقعدہ سن 173 ہجری اور تاریخ وفات 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری ذکر ہوئی ہے۔ یہی تاریخ دوسری کتابوں میں منتقل ہوئی ہے۔ عصر حاضر میں آپ کا مشہور لقب کریمہ اہل بیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد سید محمود مرشی نجفی نے ائمہ میں سے کسی ایک امام کو حضرت معصومہ کے لیے کریمہ اہل بیت کا لقب استعمال کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے۔ تاریخ قم نامی کتاب کے مطابق حضرت معصومہ سن 200 ہجری میں اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ سے ایران کی جانب عازم سفر ہوئیں۔
حضرت معصومہ کا ایران کی جانب سفر کا سبب وہ خط تھا جس میں امام رضا علیہ السلام نے حضرت معصومہ کو خراسان آنے کی دعوت دی تھی۔ اس وقت امام رضا کا مامون عباسی کی ولی عہدی کا دور تھا اور امام خراسان میں تھے۔ حضرت معصومہ کے قم جانے کے بارے میں دو قول بیان ہوتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق جب آپ ساوا میں بیمار ہوئیں تو آپ نے اپنے ہمراہ افراد سے قم کی طرف جانے کے لیے کہا تھا۔ دوسرے قول کے مطابق جسے تاریخ قم کے مصنف زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، ان کے مطابق خود قم کے لوگوں نے آپ سے قم آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ قم میں حضرت فاطمہ معصومہ نے موسیٰ بن خزرج اشعری کے گھر پر قیام کیا اور 17 دن کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کا جنازہ موجودہ حرم کی جگہ بابلان نامی قبرستان میں ہے جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے آپ کی یعنی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کے ساتھ زیارت کی اس کے لیے بہشت ہے۔ شیعہ علماء حضرت معصومہ کے لیے بہت عظیم مقام و مرتبے کے قائل ہیں اور آپ کی منزلت اور زیارت کی اہمیت کے بارے میں بعض روایات نقل کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سارے شیعہ ان کی شفاعت کی بنا پر بہشت میں داخل ہوں گے۔ ان کی زیارت نامے میں ان سے شفاعت کی درخواست کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے معصومہ قم کی زندگی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔